پتھراؤ ہوا ہے، دہشت گردی ملک میں دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس حوالے سے سر کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، ایک تو سب سے پہلے ہم مزاحمت کرتے ہیں جو دہشت گردی کا واقعہ آج لاہور میں ہوا ہے. دوسرا، ہم سمجھتے ہیں کہ افسوس کے ساتھ اس قسم کے واقعے کی تعداد میں اضافہ ہی ہوگا اگر ہمارا افغانستان میں اور افغانستان پیس پروسیس میں جو پاکستان کا پالیسی ہے وہ درست نہیں ہوگا. ہم انگیج نہیں کریں گے، خیال نہیں رکھیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ جیسے بارڈر کے اس طرف کچھ تنظیمیں اور کچھ لوگ کے کام بھرتے رہیں گے تو ان کا اثرات یہاں بھی ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ میں نے فلوریڈا ہاؤس میں مطالبہ کیا تھا کہ افغانستان پہ جو سب کچھ یہ حکومت کر رہے ہیں، بیک ڈور کر رہے ہیں، بیہائنڈ دا سینز کر رہے ہیں، وہ ملک کے نمائندے کے سامنے آئیں اور اپنے صفائی کرے، ہمیں بتائے یہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے نام پہ، ہمارے نام پہ وہ کیا پالیسی بنا رہی ہیں. تو انشاءاللہ یہ اسپیکر صاحب نے ہمارا مطالبہ مانا بھی ہے. جیسے ہمارا بجٹ ختم ہوگا اور یہ اپرچونٹی دلایا جاتا ہے تو پھر اپوزیشن کے رائے اور مختلف پارٹیز کا بھی رائے ہمارا افغان پالیسی میں بھی آئے گا. تب تک جو دہشت گردی کا فیکٹر ہے اس کے اوپر غور سے دیکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ حکومت کے لیے، وزیر اعظم خان صاحب کے لیے ایک ویک اسپاٹ رہا ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ غور. کل پیپلز پارٹی نے ایک بڑا دھماکہ کیا ہے، صاف لیگ سے ملاقات ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں نیا سی ایم کہاں سے آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں تو سب سے جو دھماکہ ہوا وہ دہشت گردی کا ہی دھماکہ ہے جو ٹاؤن میں لاہور میں. اور جو کل کا ملاقات ہوا صدر زرداری صاحب کا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کے درمیان، ہم پرویز الہی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ صدر زرداری کا طبیعت پوچھنے بلاول ہاؤس لاہور پہنچا تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم حکومت میں تھے، سیاسی اختلافات اپنی جگہ، ہم نے مل کے کافی کامیابیاں حاصل کی. اور اب بھی جب سندھ حکومت نے گندم کا ریٹ، ویٹ کا ریٹ 2000 روپیہ کا رکھا تو پی ایم ایل کیو نے اس کا نہ صرف تعریف کی مگر ہمارا جو مطالبہ تھا اس مطالبہ کے ساتھ بھی دیا کہ پنجاب میں بھی گندم کا ریٹ کا اضافہ ہونا چاہیے. اور ہمارے جوائنٹ مطالبہ کے بعد پنجاب کا کسان کو فائدہ ہوا، ان کو بھی پنجاب کا کسان کا گندم کا ریٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو سمجھتی ہے کہ آپ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج ہم نے کرنا ہے. جہاں ہم میوچل گراؤنڈ ڈھونڈتے ہیں، سوچ ملتے ہیں، اس پہ ہمیں مل کے کام کرنا چاہیے. جہاں ہم اختلاف کرتے ہیں وہاں ہم اختلاف کرتے ہیں. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ اے پی سی میں آپ جا رہے ہیں سے متعلق ایف اے ٹی ایف کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ایف اے ٹی ایف سے متعلق پاکستان نے جو ریکمنڈیشن دی گئی تھی اس پہ عمل کیا. آپ حکومتی کارکردگی کو ایف اے ٹی ایف کے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے بڑا ناانصافی کیا ہے پاکستان کے عام آدمی کے ساتھ، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ ایف اے ٹی ایف کا نام لے کے قانون سازی کیا ہے، جو نہ ایف اے ٹی ایف کے مطالبات تھے اور نہ ہمارے ملک کے فائدہ میں کام تھا، انہوں نے یہ کر دیا. انہوں نے بزنس کمیونٹی کے لیے حالات مشکل کر دیے ہیں، عام آدمی کے لیے حالات مشکل کر دیے ہیں. اور یہ آمرانہ قانون زبردستی پاس کر کے، جب نمبرز بھی نہیں تھے، اپوزیشن کا بات بھی نہیں سنے، ہمارا ووٹ کا گنتی بھی نہیں کی، زبردستی پاس بھی کروائے اور پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کا لسٹ سے نکال بھی نہیں سکے. تو یہ حکومت کا پوری طرح ایک ناکامی ہے. ان کو جو پاکستان کے عوام کا مفاد کے ہو، جو پاکستان کے بزنس کمیونٹی کا مفاد کے ہو، ان کو سب سے پہلے غور دینا چاہیے. اور پھر جی بالکل ہم گلوبل کمیونٹی میں رہتے ہیں اور ہم گلوبل کمیونٹی کے رولز کے مطابق چلنے بھی چاہیں گے، لیکن ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف دا ٹریڈرز اینڈ بزنس مین آف پاکستان، جو پہلے کووڈ سے سفر کر رہے تھے اور اب آپ کے ایف اے ٹی ایف کے منصوبے بندی کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے کہ اے پی سی کی جو ہونے جا رہی ہے، کون سی اس کی آپ کو اپوزیشن کی سر؟ جی میں امید رکھتا، شہباز شریف صاحب سے کافی پہلے میرا بات ہوا تھا، اور جو الیکشن کمیشن کے اعتراضات ہے اور الیکشن میں دھاندلی کرنے کے لیے جس طریقے سے زبردستی حکومت قدم اٹھا رہی ہیں، اس کے لیے میں نے پہلے سے شہباز شریف صاحب کو کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا سوچ ہے، اپنا پالیسی ہے، اور اپوزیشن کے ساتھ اس میں مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم ہر وہ آپشن استعمال کریں جس سے ہم حکومت کو اس قسم کا پلیٹن دھاندلی کرنے کی اجازت نہ دیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی میں بڑے بڑے دھڑے شامل ہونے کی پنجاب سے خبریں آ رہی ہیں، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب
पंजाब का दौरा कब कर रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द ही, उसका तैयारी तो अभी से चल रहा है और जल्द ही आपको उसके हवाले से कुछ खबर मिलेगा। जहाँ तक लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का खबर है, वो तो कश्मीर से लेके कराची तक, गवादर क्वाटा से लेके पख्तूनख्वा तक, और ऑफ कोर्स पंजाब, जनूबी पंजाब, सेंट्रल पंजाब में हमें बहुत से लोग राब्ते कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, और हमारे दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरवाजे खुले हैं हर उस शख्स के लिए जो इस नाजायज़, नालायक, नाकाम तरीन हुकूमत को निकालना चाहते हैं। हमने राजा परवेज़ अशरफ साहब को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब में इस वक्त, उसको मेरा इंस्ट्रक्शंस है कि जो भी आदमी जहाँ से ताल्लुक़ रखे, जहाँ भी हो, अगर उन्होंने मेरा नाना के दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया, अगर मैंने वालदा का दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया, अगर मेरा वालिद के साथ काम किया है तो मैं उनके साथ काम करना चाह रहा हूँ। और इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। पार्टी के जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट बेस है, उसमें इजाफा होता रहेगा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग, अच्छे ख़ानदानी लोग, सियासत के जो जानते हैं, सियासत में रहे हैं, राब्ते में तो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और इंशाअल्लाह ताला चाहे वो लोकल बॉडी का लेवल के हो, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लेवल के हो, या MPA हो या MNA हो, इस किस्म के लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ज़रूर राब्ते में हैं और आहिस्ता आहिस्ता खुद उनकी शक्लें देखने शुरू हो जाएंगी।